یہ ماہ رمضان چلا جائے گا، اس ماہ رمضان کی جو عظمت اور عالم ہے اس رمضان کا، وہ اپنی جگہ مقام اور مرتبہ رکھتا ہے۔ ہماری سوچوں سے بھی زیادہ یہ ہم پر اللہ کا انعام ہے، سوچ سے بھی زیادہ۔ یہ حدیث پاک میں رمضان مبارک کی عظمت میں عرض کرنے لگا ہوں، یہ سنن ابن ماجہ اور سنن نسائی میں ہے یہ حدیث پاک۔ کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس دو دوست آئے جو عالم کفر میں دوست تھے، دونوں اکٹھے رہتے تھے، اکٹھے کام کرتے تھے، اکٹھے جانا آنا۔ جب اللہ نے نعمت ایمان سے نوازا تو دونوں اکٹھے ہی در مصطفیٰ پہ حاضر ہو گئے، دونوں مسلمان ہو گئے۔ دونوں مسلمان ہونے کے بعد عمل کرنے لگے۔ ان میں سے جو ایک تھا نا، دونوں میں سے وہ نیک عمل کرنے میں جلدی کرتا، عمل زیادہ کرتا اور اتنی کوشش کرتا تو اعمال بہت زیادہ کرتا رہتا، اور ہر عمل دوسرے سے کرنے میں تیز تھا۔ جو ایک صحابی تھے وہ تیز تھے، دوسرے عمل کرتے تھے لیکن اتنے تیز نہیں تھے جتنے دوسرے صحابی وہ تیز تھے۔ اب ہوا کچھ اس طرح کہ دونوں اپنے اپنے اعمال میں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں، دین پر چلنے میں، اسلام پر عمل کرنے میں دونوں برابر جا رہے ہیں۔ جو عمل میں تیز صحابی تھے ان کا پہلے شہادت ہوگی، وہ شہید ہو گئے۔ جو عمل میں پیچھے تھے، کم تھے، تیز نہیں تھے، جلدی نہیں کرتے تھے، وہ زندہ رہے۔ اب دونوں کے جو معاملات ہیں وہ شہید ہوئے، غیر شہادت کا موقع ملا، اور جو پیچھے رہ گئے وہ سال بھر زندہ رہے۔ سال کے بعد وہ بھی وصال فرما گئے۔ حضرت ابو طلحہ کو خواب آیا، خواب میں ان دونوں صحابہ کو انہوں نے خواب میں دیکھا، دونوں فوت ہو چکے، شہید ہو گئے، ایک کا وصال ہو گیا، لیکن سال بعد وصال ہوا۔ جب شہید ہونے والا اور جن کو دونوں آگے اکٹھے کھڑے اور جنت میں سے ایک فرشتہ نکل کر آتا ہے اور آ کر جو بعد میں فوت ہوئے انہیں پکڑ کر پہلے جنت میں لے جاتا ہے۔ جو عملوں میں تھوڑے سست تھے لیکن وہ بعد میں فوت ہوئے، انہیں سست نہیں کہہ سکتے، مطلب اتنے تیز نہیں تھے جتنے پہلے صحابی تیز تھے، تو وہ انہیں جنت میں پکڑ کر پہلے لے جاتے ہیں۔ پھر فرشتہ دوبارہ آتا ہے اور آ کر دوسرے صحابی کو بھی جنت میں لے جاتا ہے۔ حضرت ابو طلحہ کا خواب تیرے میرے جیسے ملائکوں کے خواب جیسے نہیں ہے، وہ تو صحابہ ہے، عصمتوں والے ہیں، اور پھر یہ صرف خواب نہیں ہے، اس پر جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تائید آتی ہے تو یہ پھر حدیث بن گئی۔ تو خواب پھر حدیث ہو گیا، خواب پھر صحیح ہو گیا۔ سنن نسائی میں بھی ہے، سنن ابن ماجہ میں بھی ہے۔ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ صحابہ کی آپس میں گفتگو ہونے لگی، وہ جو عمل میں تیز تھے شہید بھی ہو گئے، تو شہید ہونے کے بعد پہلے جنت میں انہیں جانا چاہیے تھا، کہ جو سال بعد فوت ہوئے یہ جنت میں پہلے کیسے چلے گئے؟ آدھی یہ کامل رسول کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی تشریف لے آئے اور آ کر فرمایا واقعی طلحہ سچ کہہ رہے ہیں، کیا کمال ہے۔ یہ بات سے پہلے سنت کو سمجھ آئی تو جانتے ہیں کہ محمد رسول اللہ سب کچھ جانتے ہیں۔ ہمارا ایمان ہے کہ محمد رسول اللہ سب خبر رکھنے والے ہیں۔ انہوں نے کہا طلحہ ٹھیک کہہ رہے ہیں، جانا جو شہید ہوئے ہیں وہ بعد میں گئے ہیں، جو ایک سال بعد دنیا سے گئے وہ جنت میں پہلے جا رہے ہیں۔ صحابہ کرام کہتے ہیں یا اللہ اسی بات نے تو پریشان کر رکھا ہے، وہ عمل میں بھی تیزی کرتے تھے، سچائی کا رتبہ بھی پایا، اور وہ سال بعد فوت ہوئے، شہید بھی نہیں ہوئے، تو وہ جنت میں پہلے کیسے چلے گئے؟ کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اب ذرا غور سے سنیے گا، ذرا کلمات کو بھی اور اپنی قسمت پر بھی ناز کریے گا۔ رسول کائنات نے ارشاد فرمایا وہ صحابی جو سال بعد زندہ رہے انہیں ماہ رمضان ملا تھا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، انہیں ماہ رمضان ملا تھا، جی ملا تھا۔ نمازیں پڑھی تھی، جی پڑھی تھی۔ اچھا روزے رکھے تھے کہ رکھے تھے؟ تو جو سال بعد ماہ رمضان ملا ہے وہ چلے گئے، وہ سال بعد زندہ رہے، یہ ماہ رمضان کا مل جانا جنت میں ان سے پہلے لے جانے کا سبب ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ عظمت اس ماہ مقدس
رمضان کے ساتھ چاہت کریں. اور جب اللہ نے قرآن میں تعارف کروایا تو روزوں کے ساتھ رمضان کا تعارف نہیں کروایا. جب اللہ نے تعارف کروایا تو روزوں کے ساتھ نہیں کروایا کہ ماہ رمضان یہ کس میں روزے رکھنا، بلکہ تعارف یہ کروایا کہ ماہ رمضان شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن. یہ رمضان عام مہینہ نہیں ہے، اس میں اللہ کا کلام نازل ہوا ہے، یہ قرآن کا مہینہ ہے. شہر کہتے ہیں مشہور ہونے کو، اور ہر مہینہ اپنے نام سے مشہور ہے. یہ شوال آ رہا ہے تو یہ ذی الحجہ آ رہا ہے، یہ ربیع الاول آ رہا، یہ جمادی الثانی آ رہا ہے، یہ رمضان آ رہا. مشہور اور شہرت ہے. تو ماہ رمضان کی شہرت کا سبب اللہ نے کیا فرمایا ہے کہ یہ مہینہ اس لیے مشہور ہے، اس میں آپ نے قرآن کو نازل فرمایا ہے. تو رمضان مبارک معمولی عظمتوں کا مالک مہینہ نہیں ہے. اس مہینے میں جو نعمتیں اللہ عطا کرتا ہے، اگر سوچنا شروع کر دیں تو اپنی سوچ کا دائرہ کم ہے. جو نعمتیں اللہ نے عطا کی ہے، آپ اعلان کر سکتے ہیں کہ میں رب کا خریدار بن گیا. کہ اللہ کا خریدار کیسے ہوا؟ کہا روزہ دار جو ہے روزہ رکھنے والا قیامت کے دن اس کی جزا میں رب بنوں گا. تو جزا میں جب اللہ آ گیا روزے دار کے لیے، اور ایسے کیسا کمال ایمان نہیں روزے دار کا، پانی منہ میں ہے پر مجال ہے قطرہ بھی حلق سے نیچے چلا جائے. یہ کلی سب سے کی ہے، ابھی وضو کر کے آئے، سب باوضو ہو کر آئے نا، کلی کی سب نے، تو پانی منہ میں گیا کہ نہیں گیا؟ پوچھی تو اندر کیوں نہیں گیا؟ یہ جو اندر پانی حلق سے نیچے نہیں گیا نا، اسے محبت الہی کہتے ہیں، اور اس مرتبہ کمال کو ایمان کہتے ہیں. کہ نعمت آپ کے منہ میں ہے پر آپ اس کی مرضی کے بغیر ایک قطرہ نہیں آپ اندر لے جا رہے. یہ خالق کی طرف سے انعام ہی انعام ہے. یہ ہمارے ایمان کا امتحان ہے کہ ہمارے اوپر جو اللہ نے انعام دیے، اور کیسا کمال ہے. نعمتیں فریج میں بھری پڑی ہیں، سارا دن گزر رہا ہے، قیام تک نہیں آتا ہے، اور جیسے شام کی اذان ہوتی ہے تو خدا کا شکر ادا کرتے ہوئے وہ چند قطرے الگ سے نیچے اترتے ہیں. یا اللہ تیرا شکر ہے آج کا دن میں نے تجھے پانے والوں میں شامل ہونے کے لیے رکھا ہے، اور آج کے دن میں یا اللہ میں بھی تیرے چاہنے والوں میں ہوں. یہ ماہ رمضان کی بڑی عظمتیں ہیں. اس کے بعد میں نے پچھلے جمعے میں بھی عرض کیا، خیرات کرنا، صدقات کرنا، دینا، بانٹنا اس مہینے کے خاص ترین اعمال میں سے ہے. آپ خوشیاں بانٹیں، دعائیں دیں. دعائیں تو کر سکتے ہیں نا، دعا کرنے میں کتنے پیسے لگتے ہیں؟ جب آپ دعا دینا شروع کر دیں گے تو سارے عمر ٹھیک ہو جائیں گے. اور آج اسی ماہ مقدس کی مناسبت سے میں ایک اخلاقی ہمارے معاشرے میں پیدا ہونے والی ایک ایسی مرض کا بیان آپ کے سامنے پیش کرنے لگا ہوں، جو اس مہینے میں ہم چاہیں تو پریکٹس کر کے اس مرض سے جان چھڑا سکتے ہیں. اور وہ مرض کیا ہے؟ وہ مرض یہ ہے کہ میرے رب نے فرمایا وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، کوئی شخص ایک دوسرے کی غیبت نہ کرے. یہ ہمارے اندر بہت بڑی برائی پیدا ہوئی. ہم اسے غوصب کہتے ہیں، گپ شپ کہتے ہیں. یہ گپ شپ جو غوصب ہے، الفاظ بولتے ہیں، چلا یار شام کو دے دیتے آ نہیں گپ شپ لاواں ٹائم ہے تو آ نہیں گپ شپ لاواں گی. پوری غوصب اٹھا کر آپ چیک کر لیں تو کسی نہ کسی کی غیبت ہو رہی ہے، اور غیبت ختم کر دیں تو بات ہی ختم ہو جائے گی، بات بچے گی کوئی. اچھا غیبت میں اور بہتان میں پریشان رہتے ہیں. پہلے میں سمجھا دوں غیبت ہے کیا. غیبت یہ ہے کہ کسی شخص کے اندر برائی ہے، کیا اونچی، اور آپ بیان کر رہے ہیں تو یہ غیبت. اسے بیان نہیں کرنا، پردہ ڈالنا. غیبت یہ ہے کہ آپ کو برائی کی، میں تو سچ بول رہا ہوں. بھئی آپ سچ بول رہے ہو لیکن کر تو غیبت رہے ہو. یہ میں کون سا جھوٹ بول رہا ہوں، وہ موقع پہ موجود نہیں ہے، لیکن بیک بائٹنگ کرتے ہیں، بندہ سامنے نہیں ہے اور آپ پیٹھ پیچھے اس کی جو ہے نا برائیاں انڈیکیٹ کر رہے ہیں. اسے غیبت کہا گیا کہ ہے اس کے اندر برائی معلوم ہے لیکن آپ بیان کر رہے ہیں اور آپ لطف لے کر سنا رہے ہیں. اور بہتان کیا ہے؟ اس کے اندر نہیں ہے اور آپ خود بنا کر سنا رہے ہیں. کیا کرنا چاہتے ہیں؟ عزت کو لیٹ ڈاؤن کرنا چاہتے ہیں، عزت گنوانا چاہتے ہیں، لوگوں کی نظروں میں گرانا چاہتے ہیں. غیبت کرنا کیا ہے؟ اس کے اندر بیماری ہے، وہ برائی ہے اور آپ بیان کر رہے ہیں. یہ
اس کے اندر برائی نہیں ہے اور آپ بیان کر رہے ہیں، یہ ہے بہتان لگا. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے بہتان سے اور منع کیا ہے. اب صبح سے لے کر شام تک آپ موضوع شروع کر لیں، کوئی ایک موضوع شروع کر لیں. آپ دیکھیں گے کہ ہم اور دوسرے بیٹھنے والے کتنی غیبت کرتے ہیں کہ میں تو کر تو نہیں رہا تھا، میں تو سو رہا تھا. کیا کہتے ہیں نہیں اتنے مطلب معصوم ہیں، وہ کہتے ہیں نہیں میں نے کون سا کسی کی برائی کی ہے، میں تو سن رہا تھا. اس طرح ہوتا ہے نا، میں نے کون سا بولا ہے، میں تو سن رہا تھا. تو سن لے میرے بھائی، آپ نے کانوں کا لطف تو بنایا، اپنے بھائی کے اس عیب کو کانوں کا لطف تو بنایا نا. اس ماہ رمضان میں ایک اخلاق اپنی زندگی میں داخل کرتا ہے تو وہ یہ ہے کہ جو برائی ہو بھی پر بیان نہیں کرنی ہے. اگر اس پر عمل شروع کر دیں گے نا تو میں اعلان کر کے جا رہا ہوں ہماری زندگیوں میں پریشانیاں اللہ دور کر دے. ہم برائیاں شروع کرتے ڈھونڈتے ہیں. اس سے پہلے ایک لفظ آیا بڑا غور والا، ولا تجسسوا، جاسوسی نہ کرو، ٹو نہ لگاؤ. تو جو بندے آنکھوں کے سامنے نہ لگا رکھے ہیں انہیں مت ہٹاؤ. فلانے گھر میں کون آ رہا ہے، کون جا رہا ہے، کتنے بجے بیٹیاں باہر گئی، کتنے بجے گھر آ رہی، بیوی کہاں جا رہی ہے، بیوی کس سے مل رہی ہے، مالک کو نہیں پتا. ہم بیٹھے چوکوں اور گلیوں میں ہم دو لگا رہے ہیں. اس سے بھی میرے خالق نے منع فرمایا ہے تجسس نہیں کرو. اور دوسرا یہ شروع حجرات ہے، پڑھنا چاہے تو کوئی شام کو نکال کے ترجمہ پڑھ دیں. کتنی بڑی برائی ہے، کتنی بڑی برائی ہے جو غیبت کرنا ہے اور تجسس کرنا ہے، تو لگانا ہے. اور معلومات اور خاص کر جو ہمارے خبری ہے نا، خبری جن کے بڑا مام ہے، یہ سب سے بڑے غیبت کرنے والے اور ٹو لگانے والے یہ ہیں. اور ہمیں ملوث کرتے ہیں کہ میں تو علاقے میں نہیں تھا پر مجھے خبریں ساری. خبریں کس نے دی ہیں؟ اپنے خبری چھوڑے ہوئے چغل خور، یہاں کی بات وہاں، وہاں کی بات وہاں. یہ ہمارے معاشرے کا ایسا عذاب ہے، یقین کریں جان چھوڑانے مشکل ہوگی. اور اگر آپ ایک دو دفعہ ڈانٹ دیں گے تو غیبت کرنے والے کو یار بات سنو، میرے سامنے اس کی بات نہ کرو، تو وہ آپ کو چھوڑ جائے گا، آپ سے دور ہو جائے گا. یار اس نے دھتکار دیا ہے، میری عزت نہیں کی ہے. تو آپ غیبت کرنے والا جو مسلمان مومن موجود نہیں ہے، اس کے پیٹھ پیچھے اس کی برائیوں کو اتحاد لگانا، اعلان کرتے پھرنا، یہ سارے کے سارے جملے. اب اس کا عذاب کیا لکھا ہے ذرا سنیے گا اور غور سے سنیے گا. روزے داروں کے لیے بڑا عام فاقہ کرنا صرف روزہ نہیں ہے، ایسی مصیبتوں سے بچنا بھی روزہ ہے. اب کیا ہے ذرا سنیے گا. فرمایا ایحب احدکم، کیا تم میں سے کوئی ایک بھی پسند کرے گا یاکل کہ وہ کھائے لحم اخیہ میتۃ، اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھائے. کوئی تم میں سے ایک بھی پسند کرے گا کہ مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھائے؟ ہمارا ایمان ہے اس بات پر. قرآن نے کہا ہے، میں کسی قصہ کہانی نہیں سنا رہا. یہ چھوٹی مصیبت نہیں ہے، یہ بہت بڑی مصیبت ہے. اور میں جب دیکھتا ہوں، محفلوں میں جاتا ہوں، میرے اپنے تبدیل والے لوگ چلو میں مشہور ہوئی نہیں، وہ سنا رہے ہوتے ہیں کہ فلاں نے ایسے کہا، فلاں نے ایسے کیا، فلاں نے، وہ موجود نہیں ہوتا. بلیو کیجیے گا یا ڈانٹ کے بنا دیکھتا ہوں، یا اس کی بات نہ کرو، یا اس کی بات نہ کرو. وہ خود جب آئے گا وہ خود کر لے گا. دوسروں کے بارے میں کہنا فلاں ایسا ہے، یہ کچھ وڈیروں کے ساتھ رکھے ہوئے ان کے خوشامدی ہے، خوشامدی جو لوگوں کے جانے سے پہلے وہاں بیٹھ کے ساری باتیں کانوں میں گند ڈال رہے ہوتے ہیں اپنے بھائیوں کے بارے میں. کتنی بڑی برائی ہے. بلیو کیجیے کتنا بڑا عذاب ہے. اب وہ بندہ نہیں جانتا کہ آنے والا کیسا ہے، پہلے دماغ میں زہر گھول دیا ہے، یہ تو آپ کے بارے میں ایسا کہہ رہا تھا، اس کے اندر یہ بھی برائی ہے، اس کے اندر یہ بھی برائی ہے. تو بلیو کیجیے جب وہ بندہ وہاں پہنچے گا تو بتائیے اس کی عزت ہوگی کہ جس کے بارے میں پہلے آپ نے کانوں میں زہر گھول دیا. پہلے اور سے یہ کام زیادہ کرتی تھی، مگر آج کل تو مردوں نے پکڑ لیا، مردوں نے یہ شعبہ پکڑ لیا. بات میری پسند نہیں نہ آ رہی، یہ کان اس طرح کی باتیں سننے کی آتی نہیں. یہ بھی میرا دین ہے اور یہی وہ دین ہے جس پر رسول کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم جاری فرمائے. اور کہاں کدھر جا رہا ہے؟ اس دور کے عظیم ترین شخصیات صحابہ کرام کا. آگے چلیے، اللہ سے ڈریے اور توبہ کریے. نہیں دل کرے گا کسی کا گوشت
تو کیوں کھا رہے ہیں روزے کی حالت میں کہ میں نے آج تو بڑا پیارا روزہ رکھا، کیا کیا؟ سارا دن بس بیٹھا رہا دکان پہ، کاروبار کرتا رہا، نمازیں پڑھتا رہا۔ اچھا میرے عیب کتنے بیان کیے کتنے ہیں تو تو نے عیب سنائے، رشتہ داری ہونے لگی ہے پڑوس میں، اگر لڑکا نشئی ہے تو ٹھیک ہے، آپ سے کوئی پوچھ ہی نہیں رہا، رشتہ ہونے کے لیے گھر میں آیا آپ کسی نے بلایا ہی نہیں ہے، شامل ہی نہیں کیا ہے، اور آپ وہاں جا کر اس بچے کی برائیاں کر رہے ہیں، بچی کی برائیاں کر رہے ہیں، تو یہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ یہاں لکھا ہے مردہ بھائی کا گوشت کاٹا کوئی پسند نہیں کرے گا، کہا پھر اللہ سے ڈریے، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ کریے۔ اب اگلی بات سمجھا دو، شامل ہی ہے اس غیبت کے نقصانات کیا ہیں؟ غیبت کے نقصان کیا ہے؟ سب سے بڑا نقصان ہے بندہ اللہ کی نگاہ سے گر جائے، سب سے بڑا نقصان یہ ہے بندہ، اور یہ بہت بڑا نقصان ہے، اللہ کی نظر سے گر جاتا ہے۔ دوسرا، بندہ اپنی نظر سے بھی گر جاتا ہے کہ میں نے کیا کیا تھا، اس کے بارے میں کیا میں نے بیان کیا۔ پھر اس کے بعد معاشرے میں عزت ختم ہو جاتی ہے۔ پھر تیسرا، چوتھا، بندے کا دل نہیں لگتا ہے معاملات دین میں، بس بسے خیالات، پریشانیاں، ٹینشنیں، یہ غیبت کے جو اثرات ہیں۔ اب سنیے، اس میں شامل کرتا جاؤ اعمال پر اثر کیا ہے۔ اب سنیے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک شخص آئے، انہوں نے آ کر کہا کہ فلاں عورت جو ہے روزے دار، فلاں عورت نمازی، فلاں عورت بہت خیرات کرنے والی، پر ایک شرط ہے، کیا؟ اس زبان سے تکلیف دیتی ہے، لوگوں کے شکوے کرتی ہے، گیلے کرتی ہے، لوگ اس کی زبان سے تنگ ہیں، اعمال زیادہ ہیں، نیکیاں بھی اونچی، نمازیں بھی بہت زیادہ کرتی ہے، خراب بھی کرتی ہے، سب کچھ کرتی ہے، لیکن لوگ اس کی زبان سے منہ ماری سے تنگ ہیں۔ میرے کریم نے فرمایا جہنم جائے گا۔ کیا؟ اونچی، کس کی وجہ سے؟ اس فتنے کی وجہ سے، کام کے اندر کام رکھتا ہے، اس فتنے کی وجہ سے جائے گی کہاں؟ اور دوسری کے بارے میں کہا، حضور ایک عورت اور ہے، وہ اتنی نمازیں تو نہیں پڑھتی، بس فرض نمازیں پڑھتی، نفل نہیں پڑھتی، یا صلی اللہ علیہ وسلم خلاف بھی نہیں کرتی ہے، لیکن لوگ اس کی زبان سے تنگ نہیں ہیں، لوگ اس کی زبان اور اخلاق کی تعریف کرتے ہیں۔ میرے کریم نے فرمایا وہ جنت جائے گی۔ وہ کیا جائے گی؟ اونچی، راستہ کہاں سے جنت کو جانا ہے، اور یہی میرے گھر جاب ہے، اسی کی وجہ سے رشتے ٹوٹ گئے، اسی کی وجہ سے عزت ختم ہو گئی، اسی کی وجہ سے ناکامیاں ڈیرا ڈال کے میرے دروازے میں بیٹھی، اسی کی وجہ سے بے برکتی ہے، اسی کی وجہ سے نظام زندگی جو میری زندگی کا نظام ہے وہ ختم ہو چکا ہے۔ یہ میری زندگی کے وہ نظام ہے جو یہاں چلنے تھے میں نے ختم کر دیے۔ اب دوستانے جی بگا، اب اس کا علاج کیا جو اب تک کر لیا، جو اب تک کر لی غیبت، علاج کیا ہے؟ اور جس کی غیبت کر لی ہے اس کے بارے میں کیا ہوگا؟ میں دو باتیں یاد کر کے جائیے گا، سمجھ کے جائیے گا ذرا۔ کیا؟ پہلے جو اب تک کر چکے، جو غیبت ہو چکی، جو غیبت اب تک ہو چکی، اس پر اللہ کی بارگاہ میں دل سے توبہ کرنا، جو سن لی ہے یا کر لی ہے، جس کے متعلق کوئی بات ہو غیر موجودگی میں نہ سنے، روک دے، خاموش رہنا پسند کر لے، تو نہ لگائے، کسی کے بارے میں جانے نہ۔ پہلا کام یہ کریں کہ سچے دل سے اللہ کی بارگاہ میں توبہ کریں کہ اللہ تعالیٰ جو میں تیری نافرمانی کر بیٹھا ہوں اب تک، اس زبان کی عذاب سے مجھے نجات دے دے، یا اللہ مجھے معاف کر دے جو میں نے آج تک غیبت کی ہے۔ اور دوسرا، جن کے بارے میں کر لی ہے، جن کے بارے میں کر لی ہے کہ آپ کی زبان سے لفظ نکلے ہیں خلاف کا، ان کے لیے دعائیں شروع کر دیں، اللہ آپ کا سینہ غیبت سے پاک کر دے۔ کیا کرنا ہے؟ ان کے لیے کیا کرنا ہے؟ یہی تو سب سے مشکل کام۔ دشمن کو دعا دینا تو سب سے مشکل کام، مخالف کو دعا دینا تو سب سے مشکل کام ہے نا۔ ایسے مخالف ہو پھر بندہ دعا بھی دے اس کو۔ خیر یہ کون سی کتاب میں لکھا ہے؟ تو اپنا علاج کرنے کے لیے اگر یہ کڑوا سیرپ ہے نا، یہ کڑوا سیرپ دینا ہوگا پھر علاج ہوگا۔ اس کو جو گھومتا ہے وجود ہے، اس کو جو سمجھانا ہے نا، اللہ کے تابع کرتا ہے، دعا کس کو دینی ہے؟ اس کے بارے میں غیبت کر چکے ہیں، وہ داغ لگا چکے ہیں، یا اللہ اس کی عمر دراز کر دے، یا اللہ اس کی اولاد کو عزت دے دے، یا اللہ رزق میں اضافہ کر دے، برکت دے دے۔ جو بھی آپ کے دل میں دعا آتی ہے وہ آپ اس کے لیے کرتے جائیے۔ جیسے جیسے یہاں سے دعا نکلنی شروع ہوگی، آپ کے دل سے حسد بھی ختم ہو جائے گا، غیبت کے اثرات بھی ختم ہو جائیں گے، آپ ایسے
اپنے آپ کو ہلکا محسوس کریں گے جیسے آپ کی زندگی میں ایسا کچھ ہوا ہی نہیں. پتہ ہے آپ نے جو خبری رکھی ہے ہمارے خبری ایسا کام کرتے ہیں, ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہوتا ہم کون سا کیا رکھتے ہیں. مجھے تو نہیں پتا شہر میں کیا ہو رہا ہے, جب آپ کا رکا میں پتہ چلے گا کون کیا کر رہا ہے. میرے اوپر ہی مجھے بتائیں گے جب آپ نے یہ باتیں کری باتیں نہیں ہے یار مہربانی کرو, جب وہ آئے گا تو تب مل لیں گے. جب وہ آئے گا مجھ سے اکثر لوگ ناراض ہو جاتے اس بات پر, یعنی یہ عزت نہیں کرتا, یہ کہتا ہے بول دیتا ہے فوراً چپ کر دیتا. وہ ایک پیر صاحب کے بارے میں بڑی بات مشہور تھی, حضرت صاحب کے مرید تھے تو ان کے بارے میں نا کچھ لوگوں کو پریشانی لگی کہ اس کی بےزتی کروائیں گے مرشد کی بارگاہ میں. انہوں نے آ کر کہا کہ جناب ہمارے جو پیر بھائی ہے نا وہ ٹھیک نہیں ہے. پیر صاحب سے کہا اچھا بھی کیا کرتے پیر بھائی, بلا کر آپ ذرا اس کو سمجھائیں نہیں کرتے وہ کرتے. اب پیر صاحب نے جواب میں کہا اسے لیا آنا اور ساتھ 3 باتیں ضرور سمجھ کر آنا. کیا بولی؟ 3 باتیں اس کے بارے میں جو بولنا اس کے اوپر سچ بولنا. نمبر 1 کیا اونچی جھوٹی بات نہ کرنا, اس کے بارے میں ہو تو سچی بات کرنا. دوسرا کسی سے سن کر اس کے بارے میں جو بات ہو وہ نہ بتا. تیسرا خود دیکھا ہو تو آ کر بتا. کیا کرنی ہے, جھوٹ نہیں بولنا. دوسرا سن کر کسی سے مجھے آ کر خود دیکھا ہو تو بات کرنا, اسے لے آنا. اور کتنے دوست کھڑے تھے نے آپ بات کر کہا ہم اسے خود ہی سمجھا لیں, بات ہی ساری ختم ہو گئی. سنی باتوں کے پیچھے, عورتوں کی باتوں کے پیچھے. ایک دفعہ میں نے ذکر کیا تھا فلانی یہ کہہ گئی, فلانے نے یہ کہا, نہ فلانی ملتی ہے نہ فلانا ملتا ہے, نہ ان کا کوئی ٹھکانا ملتا ہے. اپنے دل اور دماغ کو صاف کریں. ویسے ایک سچی بات بتائیں, اگر ہم لوگوں کے عیب بولنا بند کر دیں ہمارے پاس کوئی کام بچے گا؟ ہم نے تو ہاتھ ہی کس کے رکھا ہوا, اس میں ہاتھ نہیں, میں نے تو عیب بیان کر دی. کوئی ایک شخص کہہ دے گا نا یار وہ بندہ بہت اچھا لگا, جیسے سنے گا ساتھ ہی آگ لگ دے گی. اب میں کوئی ایسی بات سناؤں کہ جو اس کی اچھائی کی بات ہو رہی ہے نا یہ رہے نا, میں خود کو نصیحت کر کے شامل کر کے بات کرتا ہوں, کبھی اپنے آپ کو الگ نہیں کرتا. پوائنٹ کم کرنے کی کوشش کرتے ہیں, خاص کر کے کام دفتروں میں رہنے والے لوگ زیادہ کرتے ہیں. آفیسرز کے سامنے, بڑے لوگوں کے سامنے کھڑے ہو کے اپنے آپ کو شو کرنے کے لیے, کیا کہتے ہیں اسے, شو کرنا, اپنے آپ کو دکھانا, اپنی وہ کرنا کہ میں ہی ایفیشنٹ ہوں, میرے اوپر تو کوئی ہے ہی نہیں. اور جب یہ بات اپنے دل اور دماغ میں بٹھا لیں گے سارا جہاں مجھ سے اچھا ہے, دنیا میں پتہ نہیں میں بھی کسی خاطر میں ہوں یا نہیں ہوں, پھر یقین کیجیے گا آپ کو ہر انسان ہی اچھا لگنے لگتا ہے. تو ہم ہی سب سے زیادہ اس راستے پر پیچھے رکھنے والے. یہ آج بطور خاص یہ جمعہ مبارک کا یہ پیغام اور میسج یہ دن کر یاد کر کے لے جائیے کہ آپ نے اپنی زبان سے کسی کو تکلیف نہیں دینی, کسی کے ساتھ یہ زیادتی, بہتان اور غیبت. اچھا غیبت کے بارے میں ذہن میں آتا ہے یار میں نے تو سچی بات کی تھی نا, تو سچی بات کرنا ہی تو پیٹھ پیچھے غیبت ہے. آپ کو کون کہہ رہا جھوٹی کرے گا تو بہتان ہے, جھوٹا بولیں گے تو بہتان ہے, آپ بہتان لگا رہے ہیں. اور سچی بات کریں گے تو غیبت ہے. پھر شاخی کریں کیا, اس زبان کو خاموش رکھیں. خدا جانے اس کے بندے جانے, خدا جانے اس کے, خدا جانے اس کے. یہ سب سے مشکل ترین کام ہے. یہ غیبت کرنا, چغلی لگانا, دوسرے کے خلاف بات کرنا, عیب جوئی کرنا, ٹو لگانا, یہ معاشرے کے 2 عذاب ہے جو ہمارے اندر مسلط ہو رہے ہیں. اور ساتھ ہی یہ بات ذہن میں رکھنا کہ میں سب سے بہتر ہوں, تو میں اس کی بات, اچھا میں جو کہہ رہا ہوں, میں جو کہہ رہا ہوں ایسا ہوا, میں جو کہہ رہا ہوں ایسا ہوا, تو آپ جو کہہ رہے ہیں آپ پہلے بتائیں آپ کی اتھارٹی کیا ہے جس کے بارے میں اتنا بول رہے ہیں, اس کے خلاف اتنا بول رہے ہیں. اور آخر میں جو بات اس میں شامل کر رہا ہوں یہ ہے خالق کائنات. اب اگلی بات جو اس سے جڑ رہی ہے, شاہ صاحب غیبت چھوڑ دی ہے, کام کوئی نہیں بچا, تو کام ہے نا آپ اللہ سے خالص کیا اونچی, آپ کا مسکرانا اللہ کے لیے, آپ کا بولنا, آپ کا سننا, آپ کی دوستی, آپ کا اٹھنا, آپ کا بیٹھنا, مسجد میں آنا, مسجد میں سے جانا, کھانا کھانا, بچوں کے لیے روزی کمانا, سارے معاملات میں سے میں ہٹا کر
اللہ لے آئیے، یقین کیجیے گا آپ کی زندگی کا سکون ہی بدل جائے گا، لطف آنے لگے گا، پھر آپ کو لطف آئے گا۔ پانی بھی کھیت میں لگا رہے ہوں گے نا، تو پانی لگانا بھی سکون دے گا۔ آپ اپنے بچوں کو پیار کر رہے ہوں گے، وہ پیار کرنا بھی سکون دے گا۔ آپ اپنے آپ کے اوپر خرچ کر رہے ہوں گے، وہ خرچ کرنا بھی سکون دے گا۔ کہ میرا مقصد ہے میں ہٹا کر اللہ کو لے آیا ہوں۔ رشتہ داری کر رہے ہوں گے تو رشتہ داری میں سکون ہوگا، کھیتی باڑی کر رہے ہوں گے تو کھیتی باڑی میں سکون ہوگا۔ ویسے یہ پریکٹس شروع کر دینی چاہیے۔ ماہ رمضان میں روزہ کیوں رکھ رہا ہے؟ اللہ کے لیے۔ نماز کیوں پڑھ رہا ہے؟ اللہ کے لیے۔ اچھا سلام کیوں بول رہا؟ اللہ کے لیے۔ یہ جگہ کیوں چھوڑ کے جا رہے ہیں؟ اللہ کے لیے۔ تو سارے معاملات میں جب اللہ آتا ہے، بیٹی کا رشتہ اس گھر میں کیوں کیا ہے؟ اللہ کے لیے۔ بیٹی کا رشتہ اس گھر سے لیا کیوں ہے؟ اللہ کے لیے۔ جب یہاں سارے معاملات میں زمین زن سے ہٹ کر خالق کی ذات سے جڑ جائیں گے، تو بلیو کیجئے آپ کا کسی غیر محرم کو دیکھ کر، غیر عورت کو دیکھ کر نظر جھکانا بھی اللہ کے لیے ہو گیا، تو یہ بھی آپ پر میرے راستے کی برائیوں کو ہٹا کے ختم کر دیتا ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے تین دوست ہیں، کیونکہ کہانی سننے کا ہماری قوم کا رواج ہے، تو شامل کرتے چلتے ہیں۔ حدیث پاک ہے، میرے نبی نے بیان کیا۔ وہ تین دوست ہیں، اور تینوں بڑی گہری دوستی میں چلتے ہیں ساتھ۔ چلتے چلتے نا راستے میں، تینوں کی بڑی گہری دوستی ہے، راستے میں طوفان آ جاتا ہے۔ طوفان آتا ہے تو وہ غار میں پناہ لیتے ہیں۔ غار میں، میری پوری تقریر اس میں سمجھ آ جائے، جب غار میں پناہ لیتے ہیں، ایک بہت بڑی چٹان ٹوٹتی ہے پہاڑ کی چوٹی سے، وہ آ کر غار کا دروازہ بند کر لیتی ہے۔ اتنی وسطی چٹان ہوتی ہے کہ ہٹ نہیں سکتی۔ تینوں زور لگا کے تھک گئے۔ اب تینوں میں سے ایک نے کہا کہ میں نے سنا ہے کوئی خالص اللہ کے لیے کام کیا ہو نا، اور وہ اللہ کی بارگاہ میں پیش کرے، اللہ مصیبت ہٹا دے گا۔ خالص، سارا مذہب بولے نا، خالص اللہ کے لیے کیا ہو تو اللہ پریشانیاں ہٹا دیتا ہے۔ پہلے میں ہاتھ اٹھا کر کہا یا اللہ، میرے پاس ایک میرا ملازم تھا، میرے پاس ملازمت کرتا تھا، اور بھی بڑے نوکر تھے میرے، وہ بھی میرا ملازم تھا، خود ملازمت کرتا رہا۔ جب ملازمت ختم کرنے لگے، مزدوری ختم کرنے لگے، تو گئے نا، باقی مزدوری لے گئے، جھگڑا ہو گیا پھر اس کے ساتھ، وہ بغیر مزدوری لیے چلا گیا، بغیر مزدوری لیے چلا گیا۔ تو میں نے اس کی مزدوری سے مویشی خرید لیے، جانور لے لوں، میں جانوروں کی رکھوالی کرتا رہا، اس کے لیے پالتا رہا۔ وہ چند دنوں کے بعد پلٹ کر واپس آیا، 6 مہینے سال کے بعد واپس آیا، 2 سال بعد۔ اس نے کہا کہ میری کچھ مزدوری تیری طرف بنتی ہے، مجھے دے دو۔ کہا ہاں ہے۔ کتنی مزدوری ہے؟ وہ جو بکریاں میں چلا رہا تھا ساری اس کی مزدوری کی لی ہوئی، پورا لیبر بن گیا تھا۔ اے اللہ، وہ کہتے ہیں اس کو ساری بکریاں مزدوری کی دے دی۔ ساری بکریاں مزدوری کی، ساری بکریاں مزدوری کی، ہم حق بھی نہیں دیتے۔ سارا دن وہ تگاری اٹھائے گا، سارا دن ترقی چلائے گا، شام کو گالیاں دے کر گھر بھیجے۔ اب حق بھی نہیں دیتے، ان کا حق بنتا ہے۔ تو جتنی بھی تھی نا، جتنی بھی تھی ساری میں نے دے دی، اور اللہ تیری رضا کے لیے دیا۔ امانت میں نے واپس کر دی۔ پہلی کیا؟ اونچی امانت۔ اور ہمارا رواج کیا ہے؟ ہمیں 10,000 کی بنا دے، شام کو لے کے دکھا دے، جوتیاں توڑ دے گا، امانت واپس نہیں کرے۔ یہ پریشانیاں راستے سے نہیں ہٹ رہی، کیسے ہٹیں؟ پریشانیاں تو خود راستے میں جوڑ رہے ہیں، راستے پہ بلاک بنا کے رکھتے ہوئے پریشانیوں کے ہم نے امانت واپس نہیں کرنی ہے، تو سکون کیسے آ جائے؟ پیسے لیے ہوئے مزدوروں کی مزدوریاں ہیں، دفتر بڑے بڑے ہیں، رجسٹر بڑے بڑے ہیں، اتنے مزدوروں کی مزدوریاں بڑھ گئی ہیں۔ ٹریکٹر والے کا کرایہ واپس کرنا ہے، زمین کی کاشتکاری میں حصہ لیا تھا، گندم دینی ہے، آج تک واپس نہیں کی۔ 15 20 ہزار ابھی تک واپس کھڑا ہے، کسی کا دیا نہیں، تو امانت دی نہیں ہے۔ سکون کیسے آ جائے؟ سکون پانا ہے تو امانت کو ادا کرنا ہوگا۔ اللہ تیری رضا کے لیے میں نے بکریاں ساری اس کو دے دی، اللہ مصیبت سے نجات دے دی۔ اور روایت میں ہے کہ چہرے پہ ہاتھ پھرا ہی تھا کہ چٹان اپنی جگہ سے سرک گئی۔ وہ جو چٹان تھی اپنی جگہ سے سرک گئی، روشنی آنے لگی، ہوا آنے لگی، ڈر میں کمی آ گئی، روشنی اندر ہونے لگی، پر نکل نہیں سکتے۔ اب دوسرے کی باری آتی، کہا باری کا میرے قبیلے میں میرے چچا کی ایک بیٹی تھی، میں اس پہ عاشق ہو گیا، دیوانہ ہو گیا۔ اس پہ جب عاشق ہوا، دیوانہ ہوا، تو میں نے اس کو کہا کہ میری خواہش پوری کر دے۔
وہ حیا والی تھی، اس نے ہمیشہ ٹالنا موقع نہ دیا. کہہ رہا ہے آپ چیز کے اوپر ختم ہونی شروع ہوگی، بس مال میرے پاس تھا. وہ مجبور ہو کر میرے دروازے پر آئی تو میں نے اپنی اسی خواہش کا اظہار کیا. وہ تیار ہو گئی. جب تیار ہو گئی تو بے لباس ہو گئی. بے لباس کو اس نے ایک لفظ بولا، کہا یہاں تو تم کر لو گے، اللہ کے دربار میں نہیں جاؤ. اللہ کے یہاں جانا ہے یا اللہ میں ڈر گیا. لباس واپس کر دیا. اس کی خواہش کی مال کی وہی میں نے دے دیا تیری رضا کے لیے. گناہ کا راستہ چھوڑ کر حیا کا راستہ. کون سا راستہ؟ کون سا راستہ چھوڑ کر؟ گناہ کا چھوڑ کر یا اللہ حیا کا راستہ چھوڑ تیری رضا کے لیے. کہ تو راضی ہو جا. اے اللہ میں نے زندگی میں حیا شامل کر لیا تیری رضا کے لیے. آج جوان آنے ملت گئے نہ ہے اپنے ساتھ کہ زندگی میں جان چلی جائے بے حیائی کے راستے پہ نہیں چلیں گے اللہ تیری رضا کے لیے. تو کہا ابھی ہاتھ اٹھا کر چہرے پہ یا اللہ اگر یہ حیا تیرے دربار میں پسند اور قبول ہے تو مصیبت سے نجات دے دے. لکھتا ہے کہ ابھی ہاتھ چہرے پہ پھر گئی کہ چٹان اور چھلک گئی، روشنی بھی آ گئی ہے، ہوا بھی آ رہی ہے، خبر ملی ایک بار بارش ہو چکی ہے، سکون ہو چکا ہے، طوفان ختم ہو گئے، اب تیسرے کی باری آ گئی. یہ کان کھول کر دل کے کانوں سے یہ تیسرے کی بات سنی ہے. کیا پتا؟ اس تیسرے نے جواب میں کہا اے اللہ میرے دو ماں باپ بوڑھے تھے اور میرے بچے بھی تھے. میں شام کو جب گھر آتا تو دودھ نکالتا جھاڑ پڑتا، پہلے اپنے ماں باپ کو دیتا پھر اپنے بچوں کو کھلاتا. پہلے کن کو دیتا؟ فروچی. پھر اپنے پہلے کن کو دیتا؟ اور ہمارے گھر میں ماں باپ کا نمبر کتنا ہے ذرا گن لیجیے. ہمارے گھر میں ماں باپ کا کمرہ کیسا ہے ذرا دیکھ لیجیے. اگر وہ جانوروں والے چھپر میں زندگی گزار رہے ہیں اور ہمارے بچے ٹائل لگے ہوئے کمروں میں لیٹے ہوئے ہیں تو افسوس کرنا چاہیے کہ یہ تو باغ بہار گھر ان کا ہے. تو بادشاہ گھر کے اس اسٹیٹ کے مالک ہے وہ. ہماری اوقات ان کے سامنے کیا ہے؟ ہماری کوئی حیثیت نہیں ہے. بابا جی کہاں رہتے ہیں؟ بابا جی آپ مہارانی جھوٹی سے رہتے ہیں. بابے واسطے جو چھپر ہے سردی گرمی وہاں رہتے ہیں. جس کے ذہن میں یہ خدشہ بیٹھا ہوا ہے نا کہ میں بہت بڑھیا نیکیاں کروں گا تو اللہ کو پالوں گا، وہ چھوٹی چھوٹی باتوں کو دماغ میں بٹھائے کہ ہوتا کیا ہے. اب کہا کہ باری تعالیٰ ایک دن میں لیٹ آئے، بچے میرے جاگ رہے تھے، ماں باپ سو چکے تھے، دودھ میں نے نکال دیا لیکن تاخیر ہو گئی. میں نے بیوی سے کہا بچوں کو سلا دو، جب تک میرے ماں باپ نہیں پیئیں گے تب تک میں اپنے بچوں کو نہیں تب تک میں اپنے بچوں کو فروچی. کہا میری بیگم نے میرے بچوں کو سلا دیا، بچے میرے سو گئے، وہ لالچ لگایا سو گئے، ماں اور باپ سو رہے ہیں، میں دودھ لے کے کھڑا ہوں. پہلے میری والدہ بیدار ہوئی، میں نے دودھ پلایا. میں نے جگانا مناسب نہیں سمجھا، میں نے اپنی ماں کو پہلے پلایا، پھر میرے والد بیدار ہوئے، پھر میں نے انہیں پیش کیا. جب دونوں پی چکے پھر میں نے اپنے بچوں کو اٹھا کر پلایا. کی تو اپنے ماں باپ کی خدمت نہ. کہا باری تعالیٰ تیری رضا کے. کیا خدمت کس کی ہے؟ یہ پیر ڈھونڈتے پھر رہے ہیں، فلانے کی دعا سے یہ کرتب ہو گیا تو فلانے کی دعا سے. پیر تو گھر ہے. اگر آپ کے گھر میں سب سے شاندار کمرہ آپ کے ماں باپ کا نہیں ہے نا تو آپ تسلی کریں جا کر رہے. سب سے اسٹینڈرڈ والا کمرہ اگر گھر میں ماں باپ کا نہیں ہے تو سوچیں کیا اس لیے تقدیر نے جو دعائیں تھے ان کے بن جائے نشیمن تو کوئی آگ لگا دے؟ کیا ماں باپ راتوں کو جاگ کر ہمارے لیے اسی لیے پریشان ہوئے اٹھا کر اسپتالوں کے دروازوں اور سیڑھیوں پہ اس لیے کھڑے تھے کہ جب ہم اہل ہو جائیں تو انہیں اٹھا کر ایک سائڈ کونے پہ لگا دیں جہاں انسان کا بیٹھنا انسان پسند نہیں کرتا، وہاں ماں باپ زندگی گزار رہے. خدا کا خوف کرے گا. یہ ایمان والوں کا مسلمانوں کا معاشرہ ہے. اب سب کی گھڑیوں پہ نظر ہے، میری بھی گھڑی پہ نظر ہے. یہ وقت تو گزر جائے گا، جیسے باقی باتیں کاموں سے گزر گئی یہ بھی گزر جائے گی. اور اسی گھر میں بیٹھ کر اپنے رب سے عہد کریں. جس دن آپ اپنے ماں باپ کو اپنے گھر میں عزت کا مقام دے دیں گے اس دن اللہ کے دروازے پہ آئیے گا، دیکھیے گا اللہ پھر آپ کو کتنی عزتوں سے نوازے، کتنی عزتوں سے نوازے. پھر آپ
آپ کا دامن کم پڑے گا، اللہ اتنی عزت عطا فرمائے. آپ کا دامن چھوٹا ہوگا، اللہ اتنے کرم عطا فرمائے. جس دن ماں باپ کو گھر میں اسٹینڈرڈ دے لیں گے، مرتبہ دے لیں گے، اس دن وہ مقام ملے گا جس کا ہم سفر بھی نہیں کر سکتے. اب ایک بات اس میں شامل کر دوں، اس معاشرے میں ہے، بس میری چھوٹی سی ریکویسٹ ہے، جمعے جو رمضان کے ہے نا، اس میں آپ نے پلیز ٹائم کے اوپر دھیان نہیں دیا، میری بات پہ دھیان دیں. اب اس میں اہم بات ہے، ماں باپ کا حکم مانو، ماں باپ کا حکم مانو، ماں باپ کا حکم مانو، بڑی اس کی تاکید آئی ہے. لیکن تب جب اللہ کی فرما برداری میں ماں باپ حکم دیں، لیکن جب اللہ کی مخالفت میں حکم دیں تو کہا ماں باپ کی اطاعت ضروری نہیں ہے، چھوڑ دو. جب شرک کا حکم دیں اللہ کے مقابلے میں آتے، باپ نے کہہ دیا، ماں نے کہہ دیا بیوی کو طلاق دے، یہ سب سے اہم مسئلہ ہے. دل کے کانوں سے سن کر جانا ہے یہ مسئلہ، اسے پکا کے یاد کر کے جانا ہے. بیوی کا قصور کوئی نہیں ہے، بیوی کا قصور کوئی نہیں ہے. 3 بچوں کی ماں بن گئی ہے، آپ کی خدمت گزار ہے، آپ کی کام کرنے والی ہے، کبھی پڑھ کر بات نہیں کی ہے، کبھی آپ کی خلاف بھی بات نہیں کی ہے. بس ماں کو پسند نہیں آئی، کسی بات سے ماں باپ بوڑھے ہو گئے، باپ کو پسند نہیں آئی، جوان پریشان ہو جاتے ہیں، اب میں کیا کروں، کس طرف جاؤں. اور میرے بھائی سن، یہاں اللہ کا حکم مانتا ہے کہ میں نے ظلم نہیں کرنا. اب آپ بیوی کو چھوڑ رہے ہیں ماں باپ کے کہنے پر، اب آپ ظلم کر رہے ہیں اور آپ ظالم ہیں. اب ماں باپ کو چھوڑ دیں لیکن اللہ کے حکم کو تھام لو. بس ماں کا حل ہے یا نہیں؟ بولی تو اونچی بولی. اس وے میں کتنے ماں باپ نے دان رکھا ہے، اور ماں باپ کو بھی کہیں تو خدا کا حیا کر لیں، اللہ کا حیا کر لیں. اس معصوم، اس بغیر عیب کاری، اس کے اندر کوئی عیب نہیں ہے. آپ نے دشمنی کا بڑا اس کو بھی بنا دیا، ٹانگ رکھ کے اپنی بیٹی رکھ دیا. یہ کسی کی بیٹی نہیں ہے، میرے 4 بچوں کی ماں نہیں ہے یہ. اگر میں آج اپنے سے الگ کرتا ہوں تو بتانا میں اللہ کی بارگاہ میں مجھے دعا کے نہیں ہوا کہ میں نے ایک بے قصور کے ساتھ اتنا بڑا ظلم کر دیا. کتنے گھروں میں ایسی بچیاں اجڑ کر آئیں کہ ماں کو پسند نہیں تھی، میں نے طلاق دے دیا. شاباش، تو بہت اچھا کیتا ہے. میں نے کسی کو مسئلہ کا پوچھ لیتا کہ میں ماں باپ کی خدمت کرنا، سب کچھ کرنا، کیڑی گل مننی تے کیڑی نہیں مننی، کیڑی اللہ کی مخالفت والی گل ہوئی. اتنے ماں باپ کوئی حیثیت نہیں ہے، اتنے راہ کا حکم اوپر ہے. سمجھ کے نہیں آئی؟ یہ بات عام کر دیں، آج کے جمعے سے یہ بات لے جائیں اور اسے اپنے ساتھ جمع کر کے رکھیں. جب جہاں اللہ کو حکم آ جائے گا وہاں ماں باپ نہیں ہے. ماں باپ کا حق ہے، کوئی شک نہیں ہے، لیکن جہاں وہ اللہ کی اطاعت میں کھڑے ہوں گے ہم ان کے پیچھے ہیں، گردن بھی کاٹ دیں گے تو کفر نہیں کریں گے. لیکن جہاں اللہ کی نافرمانی پہ اکسائیں گے وہاں ماں باپ کو چھوڑ دیں گے، اللہ کے راستے پر آ جائیں گے.